موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وإقامة العدل، سورة الحديد، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ سورۃ الحدید میں الحمدللہ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہی یہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اسی کا ہے آسمانوں اور زمینوں کا ملک، یحیی و یمیت، جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ هو الاول، سب سے پہلے جب کچھ نہیں تھا، والآخر، سب کے بعد جب کچھ نہیں ہوگا، والظاہر، دلائل کے اعتبار سے، والباطن، کنہ کے اعتبار سے، وہو بکل شیء علیم، والظاہر لیس فوقہ شیء والباطن لیس دونہ شیء، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ هو الذی، اب کمال قدرت، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، ثم استوى علی العرش، اس کے بعد عرش پہ استوا، کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتے ہیں جو زمین میں داخل ہوتا ہے، کوئی دانہ، کوئی پانی کا قطرہ، سب جانتے ہیں۔ وما یخرج منہا، اور زمین سے جو کھیتیاں اور درخت اگتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ وما ینزل من السماء، اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالی جو بارش اتارتے ہیں، ثلج اتارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی تقدیر کے فیصلے فرماتے ہیں، اللہ تعالی احکام دے کے ملائکہ کو بھیجتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ وما یعرج فیہا، اور ملائکہ جو اعمال لے کے جاتے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ وَوَهُوَ مَعَكُمْ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا معنی معیت علمی ہے، یعنی علمی طور پہ، کیونکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے تو گویا وہ ساتھ ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کے نگران ہیں، دیکھنے والے، جاننے والے ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کے تمام ملک۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اسی کی طرف لوٹ جانے ہیں تمام معاملات قیامت والے دن، اور پھر وہ اپنے بندوں میں حکم فرمائیں گے، فیصلہ فرمائیں عدل کے ساتھ جس میں کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یولج اللیل فی النہار، کبھی داخل کر دیتے ہیں رات کو دن میں، دن بڑا ہو جاتا ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور کبھی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات بڑی ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کوئی یہ نہ سمجھے کہ رات کے اندھیریوں میں وہ نہیں جانتے۔ اللہ نے فرمایا میں تو تیرے دل کے اندر جو چھپا ہے اس اندھیری کو بھی جانتا ہوں۔ اب حکم ملا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر، اللہ کے رسول پہ ایمان لائیں، اگر ایمان والے ہیں تو جمے رہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں جس میں اللہ نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے۔
فالذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے، وانفقوا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تم ایمان کیوں نہ لاؤ؟ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، حالانکہ اللہ کے رسول تم کو بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پہ ایمان لے آؤ۔ وقد اخذ میثاقکم، اور تم سے اس کا عہد بھی لے چکے ہیں، کیونکہ جب آدمی بیعت کرتا ہے تو گویا عہد ہوتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم صحیح معنوں میں ایمان لانے والے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور، وہ ذات ہے جس نے اتارا اپنے بندے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات بینات، کھلے ہوئے دلائل، لیخرجکم من الظلمات، تاکہ نکالیں تم کو شرک اور بدعات کے اندھیروں سے الی النور، نور ایمان کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ کا یہ کتابیں بھیجنا ہدایت کا انتظام کرنا، کیونکہ اللہ تمہارے ساتھ بہت شفیق ہیں اور نہایت مہربان ہیں۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا کیوں نہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح، ایک وہ بندہ جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا ہے اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا جہاد کیا لیکن فتح مکہ کے بعد معلوم ہوا کہ اب مشقت میں جو خرچ کیا جائے وہ زیادہ ثواب۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے تم میں سے جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا، حسن مانا حلال مال سے دے، طیبت نفس دل کی خوشی سے دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ پھر اس کو بڑھا دیں گے اس کے لیے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ میرے محبوب یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مرد اور مومن عورتیں، یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ ان کے آگے بھی نور ہوگا دائیں بھی نور ہوگا۔ بشراکم الیوم، آج تمہیں خوشخبری ہو، جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ان میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ جنت کا مل جانا جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، اور جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے انظرونا، ہماری طرف دیکھو، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں۔ یہ قرات ہے انظرونا، انتظار کرو ہم بھی آپ پہنچ جائیں۔ قیل ارجعوا وراءکم، وہ کہیں گے کہ لوٹ جاؤ جہاں سے ہمیں نور ملا ہے تم بھی وہاں جا کے تلاش کرو۔ فالتمسوا نورا، جب وہ لوٹیں گے فضرب بینہم بسور لہ باب، اللہ حکم دے دیں گے کہ ان کے درمیان میں ایک حجاب قائم کر دو، اس میں دروازہ ہوگا، مومن اندر چلے جائیں گے۔ باطنہ فیہ الرحمت ظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ ینادونہم، اب منافق پکاریں گے، الم نکم معکم، ہم کیا تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں، نمازیں پڑھتے تھے، مسجدوں میں آتے تھے، جہاد میں جاتے تھے۔ قالوا بلا، مومن کہیں گے ساتھ تو تھے تم، لیکن ولکنکم فتنتم، تم نے اپنے جانوں کو لذات الشہوات کے فتنے میں ڈال دیا تھا، وتربصتم، اور تم تو انتظار کر رہے تھے کہ کب اسلام پہ مشکل گھڑی آئے، وارتبتم، اور تم شکوک میں پڑے ہوئے تھے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں امیدوں نے جھوٹ میں ڈال رکھا تھا، جی چھوڑو آگے بھی ہمیں مل جائے گا،
حتی جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، قیامت قائم ہو گئی۔ وغرکم باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں تمہیں شیطان نے دھوکے میں رکھا، اور جی اللہ مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، کیا ضرورت ہے مرنے کی، جہاد کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی؟ تو یہ شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو پھر انبیاء کیوں نمازیں پڑھتے؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج کا دن جو ہے کوئی فدیہ نہیں ہوگا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، هِيَ مَوْلَاكُمْ، یہی تمہارا مولا ہے، یہی تمہارے لیے اولا ہے، اور یہی تمہارے لیے سب کچھ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ ترغیب، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، کیا وقت نہیں آ گیا مومنوں کے لیے، أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے آگے ان کے دلوں کے اندر خشوع پیدا ہو، وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ پاک نے کتاب اتاری، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، تم اہل کتاب کی طرح نہ ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ان کی مدت زیادہ ہو گئی ان کے دل سخت ہو گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، بلکہ ان میں اکثر جو تھے وہ حد سے نکل جانے والے، ایمان سے نکل جانے والے۔ آگے اللہ نے فرمایا جان لو ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ نے تمہارے لیے ساری آیات کھول کے بیان کر دی ہیں تاکہ کچھ عقل کرو، سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہتر قرض دینے والے، یضاعف لہم، ان کو دوگنا کر دیں گے، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، ان کے لیے بہت نفیس اجر ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ ہیں جو صدیق ہیں، والشہداء عند ربہم، اور رب کے ہاں گواہی دینے والے ہیں، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے اجر بھی ہوگا، ان کے لیے نور بھی ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جنہوں نے کفر کیا، آیات کی تکذیب کی، ان کے لیے سخت عذاب جہنم ہے۔ اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، زندگی کیا ہے، لعب، بچوں کا کھیل ہے، ولہو، جوانی کی غفلت ہے، وزینت، عورتوں کے لیے بناؤ سنگار ہے، اور جب آدمی بڑا ہو، تفاخر بینکم، ایک دوسرے پہ فخر کا اظہار ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اپنے مال اور اولاد کی بڑھوتری کا فکر ہے، کمثل غیث، جیسے کہ بادل آتا ہے، اعجب الکفار نباتہ، کھیتی باڑی والے کو بڑا خوش آتا ہے کہ ابھی میری کھیتی نکلے گی، کھیتی نکلتی ہے، ثم یہیج، لہلہاتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر پیلی ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، خشک ہو جاتی ہے، چورا چورا ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اللہ نے فرمایا پہلے بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں بڑا سخت عذاب ہوگا، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور جو اللہ کے حکم ماننے والے ہیں ان کے لیے بخشش بھی ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگانی کیا ہے، دھوکہ ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، جلدی دوڑو، کوشش کرو اپنے رب کو منانے کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کا عرض جو ہے زمین و آسمان ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اللہ نے تیار رکھا ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ایمان اور پھر جنت میں پہنچانا اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالی بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اب آگے فرماتے ہیں ما مصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم
کوئی مصیبت جو زمین میں یا تمہارے نفسوں میں آتی ہے الا فی کتاب، اللہ نے پہلے لکھ دی ہے، من قبل ان نبرہا، تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، لکی لا تاسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو جو نہ ملے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اللہ نعمت دے تو اس پہ اکڑو نہیں، واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالی اپنے نفس میں اکڑنے والا اور دوسروں پہ فخر کرنے والے کو محبوب نہیں رکھتے۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل پہ ابھارتے ہیں، وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جس نے اللہ سے منہ پھیر لیا، اللہ تبارک و تعالی تو غنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سزاوار حمد ہے۔ تو یہ تو سابقہ آیات کا خلاصہ تھا۔ اب آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہاں پر اس آیت میں اللہ نے 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے، بالبینات، ایک چیز جو ہے بینات، اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، اور اس کے بعد فرمایا والمیزان، اور ہم نے میزان بھی اتارا۔ تو اب سمجھیں کہ بینات سے کیا مراد ہے، کتاب سے کیا مراد ہے، اور میزان سے کیا مراد ہے۔ بینات سے جو راجح قول ہے مفسرین کا، وہ فرماتے ہیں معجزات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور میں ہر پیغمبر کو معجزات دیے جو دلیل تھے پیغمبر کی صداقت کی، رسالت کی، نبوت کی۔ کوئی ایسا پیغمبر اللہ نے نہیں بھیجا جس کو اللہ نے معجزہ نہ دیا ہو۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ سب سے زیادہ معجزات جو ہیں وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی ساتھ ساتھ مسئلہ بھی سمجھتے جائیں کہ جو لوگ رسالت کے منکر ہیں، یعنی نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا عقل کافی ہے، نبی بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی کافر ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ رسول ٹھیک ہے اللہ نے بھیجے ہیں، لیکن رسول کی پوزیشن اور مقام جو ہے وہ ایسے وہ ایک ڈاکیا ہے کہ ڈاک لے آیا اور ہمیں دے دی، وہ بھی کافر ہیں۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے رسول تو آئے ہیں، نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، لیکن یہ معجزات والی بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم نے علمی ترقی نہیں کی تھی، یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے معجزہ لگتا تھا۔ تو وہ معجزات کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں حضور پاک آسمان پہ تشریف لے گئے، معراج ہوا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بات ہے کہ آسمان پھٹ گیا اور حضور اندر سے گزر گئے، پھر آ گئے، پھر آسمان جڑ گیا، تو کہتے ہیں یہ باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا تھا تو آج ہم ہوائی جہاز اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ کون سا معجزہ ہو گیا؟ اس وقت چونکہ علم اتنا نہیں تھا ہم نے اس کو معجزہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت سیدنا عمر نے آواز دی اور
نہاوند میں اتنی 1 مہینے کے فاصلے پہ سن لی گئی. وہ کہتے ہیں یہ کون سی کرامت ہے؟ ہم نے موبائل بنا دیا ہے، لاکھوں میلوں سے بیٹھ کے بات سنتے رہو. تو اس لیے وہ معجزات پیغمبر، معجزات انبیاء کے منکر ہیں. یاد رکھو، انبیاء کا منکر بھی کافر، معجزات کا منکر بھی کافر ہے، اور انبیاء کی حیثیت کو ڈاکیا بنانے والا بھی کافر ہے. انبیاء کا ایک مقام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنی فرما برداری کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی بھی اطاعت کرو. اور یہی وجہ ہے، یاد رکھو، بات سمجھا کرو، کچھ کوشش کیا کرو بات سمجھنے کے لیے. بہت سارے ساتھی سوال بھیجتے ہیں، میں جواب دے چکا ہوں، پھر آ جاتے ہیں. اور بھائی میں نے جواب دے دیا ہے تو تم سمجھنے کی کوشش کرو گے تو سمجھ آئے گا نا. اس لیے یاد رکھو کہ اللہ نے قرآن مقدس میں بڑے یعنی اصولی طور پر اور اجمالی طور پہ قواعد بیان کر دیے ہیں. آج اگر ہم قرآن میں بیٹھ کے ڈھونڈنا شروع کریں کہ جی ہرن حلال ہے، پہاڑی بکرا حلال ہے، دریائی گھوڑا حلال ہے، بھینس حلال ہے، تو کہاں سے نکالیں گے ہم قرآن سے؟ تو اس لیے اللہ نے کچھ چیزیں تو قرآن میں بیان کر دی اور کچھ چیزوں کا علم انبیاء کو عطا فرما دیا تاکہ مخلوق سمجھ لے کہ جیسے میری بات ماننا ضروری ہے اسی طرح میرے نبی کی بات ماننا بھی ضروری ہے. ورنہ اپنا ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں کر دیتے. اللہ کے آگے کیا مشکل تھی؟ اب دیکھیں نا جی کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز قائم کرو، اور کئی آیات میں ہے اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، یعنی ہر امر ہر صیغہ موجود ہے. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ قائم کیسے کریں. اللہ نے حکم دے دیا زکات دو، یہ نہیں بتلایا میرا اللہ زکات جو دیں کتنا دیں، 50% دیں، 40% دیں، 30% دیں، کتنا دیں. اللہ نے یہ بتلا دیا کہ نماز کے لیے اوقات معین ہیں، لیکن وہ ہے کون سے؟ فجر کا وقت کب سے شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، ظہر کب شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، عصر کب شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، مغرب کب شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، عشاء کب شروع ہوگی، کب ختم ہوگی، یہ کہاں ہے قرآن میں؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول جو ہیں وہ اللہ کے سفراء ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے منتخب کردہ ہیں، اللہ کے خلفاء فی الارض ہیں، اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطہ ہیں. اور اللہ نے ان کو بھی اتنا اونچا مقام دے دیا ہے کہ صاف بتلا دیا کہ من یطیع الرسول، جس نے میرے مدنی پاک کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اتنا بڑا مقام دے دیا کہ میرے مدنی جب صحابہ آپ کی بیعت کر رہے تھے، جب مقام حدیبیہ میں بیعت ہو رہی تھی، ایک آپ کا ہاتھ تھا، ایک صحابی کا ہاتھ تھا، ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ اوپر تھا، میری بیعت کر رہے تھے. تو جس کے ہاتھ کو اللہ فرما دے کہ آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوئی ہے تو میرے ہاتھ میں بیعت ہوئی ہے. آپ نے تو مٹی نہیں پھینکی، آپ نے تو تیر نہیں چلایا، میں نے چلایا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. تو اب اس کی حیثیت جو ہے وہ ڈاکیے کی تو نہیں ہوگی نا.
رسول رسول ہوتا ہے، وہ عبد ہوتا ہے، اللہ تعالی کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، وہ بشیر ہوتا ہے، وہ نذیر ہوتا ہے، وہ داعی اللہ ہوتا ہے، وہ سراج منیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے، اور رسالت و نبوت کا تاج اللہ اس کو پہناتے ہیں جس کو جانتے ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ میری رسالت کے تاج پہننے کا حقدار کون ہے۔ ان اللہ اصطفی، اور اسی طرح اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں سے بھی چن لیتے ہیں کہ کس کو میں نے سفیر بنانا ہے، اور انبیاء انسانوں میں سے بھی چن لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کے پیغمبر بھی برحق ہیں، اللہ کے قرآن کی آیات بھی برحق ہیں، اور معجزات جو ہیں وہ بھی برحق ہیں۔ اور ایک بات اچھی طرح دماغوں میں بٹھا لو، خدا کرے سمجھ آ جائے، معجزے کا معنی ہوتا ہے امر خارق کے عادت ہو، اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، اور ہو اللہ کے حکم سے۔ اور معجزہ کیا معنی؟ جس سے ساری دنیا عاجز آ جائے، کوئی اور نہ کر سکے، اور پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو معجزہ ہو گیا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ معجزہ معنی ساری خلق کو عاجز کرنے والا، کہ کوئی نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ کام پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جاتا ہے، یہ معجزہ ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ معجزے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ امر خرق عادت ہو، لیکن وہ ما تحت الاسباب نہ ہو۔ کیا معنی؟ تم ہوائی جہاز اڑا لیتے ہو، لیکن اگر ایئرپورٹ نہ ہو تو ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا ہے، پائلٹ نہ ہو تو ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا ہے، فیول نہ ہو تو ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا ہے، اور اگر راڈار سے اس کا رابطہ نہ ہو تو ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتا ہے۔ اس کو راستہ بتانے والا، اوپر لے جانے والا، نیچے اتارنے کے لیے ہدایات دینے والا، پھر اس کے ویل نہ کھلتے ہوں تو زمین پہ لینڈ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تو اسباب ہیں، اسباب کو معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ تو وہ ہے کہ اللہ نے ہوا تابع کر دی، سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے ہوا لے کے اڑ پڑتی تھی، یہ معجزہ ہے۔ انہوں نے کبھی پیٹرول نہیں ڈلوایا، انہوں نے کبھی ایوییشن سے اجازت نہیں مانگی، انہوں نے کبھی تربیت یافتہ پائلٹ طلب نہیں کیے، انہوں نے کبھی لینڈ کرنے کے لیے پہلے رن وے نہیں بنوائے۔ یہ فرق ہے موجی۔ دیکھو گھڑی دیکھ کے میں بھی ٹائم بتا دیتا ہوں، یہ کون سی کرامت ہے؟ یہ تو جہاز ہے نا۔ اینک لگا کے میں باریک حرف بھی پڑھ لیتا ہوں، یہ کون سی بزرگی ہے؟ اب کمال تو یہ ہوتا ہے نا کہ جناب اینک نہ ہو، کمال یہ ہوتا ہے کہ اسباب ظاہری نہ ہوں۔ صحابہ عرض کر رہے ہوں کہ آمنہ کے لال ہم تقریباً اتنے آدمی ہیں، 1500 آدمی ہیں، پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی نہیں ہے، اور ہمارے وضو کے لیے بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا پانی اکٹھا تو کرو تھوڑا تھوڑا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مشکیزوں کو نچوڑ کے اتنے پیالے میں پانی ڈالا، وہ اتنا تھا کہ حضور پاک نے اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کا ہاتھ پانی میں ڈوب گیا، اور اس کے بعد حضور نے حکم دیا کہ لے آؤ بھرنا شروع کر دو۔ صحابہ کہتے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے 5 نہریں جاری ہو گئیں۔ یہ معجزہ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ تم ڈرل کر کے پائپ لگا دو اور نکال لو مشینوں کے ساتھ کہو معجزہ ہے۔ یہ کون سا معجزہ ہے؟ تمہارے اندر اگر کسی مائی کے لال کی جرت ہے تو آئے اپنی انگلیاں رکھ کے 5 نہریں جاری کر کے دکھلا دے۔
یہ کیا معجزہ ہے؟ معجزہ یہ نہیں ہے کہ جی آنکھوں میں دوا ڈالو دوا ڈالو دوا ڈالو، اور جی ہم نے بڑے ڈراپ بنائے ہیں، بڑے قطرے بنائے ہیں، ہم نے جناب یہ کیا ہے، ہم نے جناب یہ تو اسباب ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ حضرت علی آج تم نے لشکر کے لیے لڑنا ہے، ہم نے کہا یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں، وفی عینی علامت، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، مجھے تو زمین نظر نہیں آتی ہے، میں جنگ کیسے کروں گا؟ پر میں عذر منی، میرے قریب ہو جاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے کچھ پڑھا بھی اور اپنی انگلیوں پہ لعاب لگایا اور میری آنکھوں پہ پھیر دیا۔ فرماتے بس ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی کہ درد بھی ختم اور تکلیف بھی ختم۔ یہ معجزہ ہے۔ اور چلو تم سارے معجزات کے منکر ہو سکتے ہو، لیکن اللہ نے میرے مدنی پاک کو ایک ایسا معجزہ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی گزر گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی گزر گئے، سلیمان علیہ السلام کے معجزے بھی گزر گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی نہ تیری نبوت کی قیامت تک ختم، نہ تیرا معجزہ قرآن کی قیامت تک ختم۔ تیری نبوت بھی باقی، تیرا معجزہ بھی باقی۔ تو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے۔ اگر آج کافروں کو، اگر آج ان جلادوں کو جو قرآن کو جلا رہے ہیں بدبخت، جلاؤ نہیں، اگر ہمت ہے فاتوا بسورۃ من مثلہ، ایک سورت بنا کے مقابلہ کرو۔ تمہارے جلانے سے قرآن جل جائے گا، اور تم اپنی جہنم کے اسباب پیدا کر رہے ہو۔ اللہ کا قرآن تو سینوں میں محفوظ ہے، اللہ کا قرآن تو امت محمد مصطفیٰ کے قلوب کے اندر محفوظ ہے۔ شاید یہی اشارہ تھا کہ اللہ نے جب قرآن اتارا ہے کاغذوں میں نہیں اتارا ہے، اللہ نے جب قرآن اتارا ہے پہاڑوں پہ نہیں اتارا ہے، اللہ نے جب قرآن اتارا ہے مکے مدینے پہ نہیں اتارا ہے، اللہ نے قرآن کہاں اتارا؟ فرمایا نزل بہ الروح الامین، میرا مدنی امین فرشتہ لے کے آ رہا اللہ قلبک کا، ہم تیرے دل پہ قرآن اتاریں گے۔ اشارہ ہو گیا کہ جو دل میں ہوگا یا تو ساری مخلوق کو مال ڈالو، ورنہ قرآن کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ قرآن کا تو مقام ہی دل ہے۔ اور پھر یہ بے حس اور بے غیرت لوگ جو ہیں، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں اگر تم سچے ہو پوری دنیا میں ایک ہی انجیل کا حافظ پیدا کرو، اگر تم سچے ہو ایک تورات کا حافظ پیدا کرو، اگر تم سچے ہو ہندو تو ایک وید کا حافظ پیدا کرو جو کھڑے ہو کے 4 وید سنا دے۔ اور ہم ایک نہیں کروڑوں قرآن کے حافظ پیش کرتے ہیں، 7 سال کی عمر کے بچے ہیں، الف سے شروع کر کے والناس تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب سمجھنے کی بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک تو بینات پیغمبر کے ساتھ معجزات، اور وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب بھی اتاری، اور اس کے بعد والمیزان، اور میزان اتارا۔ میزان مانا ترازو۔ اور چوتھی چیز کیا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا۔ تو اس اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ بات کو اچھی طرح سمجھیں۔ لفظ یہاں جو ہے نا جی قرآن میں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے رسول بھیجے بینات معجزات لے کر، والحجج الباہرات، اور بڑی کھلی ہوئی دلائل واضح لے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے ان کے ساتھ اتارا کتاب اور اتارا میزان، لیقوم الناس بالقسط،
اب سمجھیں اسی طرح کی ایک اور آیت بھی ہے، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اور اسی طرح اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرمایا والسماء رفعها ووضع المیزان، اور اسی طرح اللہ نے فرمایا واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق، قیامت میں بھی میزان ہوگا، وزن ہوگا، تولیں ہوں گی، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی تولیں بھاری ہو گئی وہ کامیاب ہو۔ تو اتارنے کا کیا معنی ہے؟ اچھا اسی طرح اللہ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا تاکہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپا سکے اور زینت بھی ہو۔ اب وہاں بھی ہے کہ ہم نے لباس اتارا۔ اچھا اسی طرح قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، ہم نے جانور چوپائے جو ہیں 8 قسم پہ اتارے۔ تو یہ انزلنا کا کیا معنی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ کی جائے، کیونکہ عام طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھی لوہا جو ہے وہ تو زمین میں ہوتا ہے، پہاڑوں میں ہے، زمین میں ہے، سمندروں میں ہے، اور قرآن کہتے ہیں ہم نے اتارا ہے، اور ترازو جو ہے وہ دنیا میں ہے، زمین میں ہے، اس کے اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک مفسرین نے تو قول لیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقتاً انزال ہے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا تو ان کے ساتھ جہاں اور چیزیں اتاری تھیں، فرماتے ہیں یہ 4 برکات من السماء، یہ 4 چیزیں بھی آسمان سے اتاری گئی تھیں، جن میں لوہا بھی تھا، نمک بھی تھا، اور آگ بھی تھی، اور پانی بھی تھا۔ کہتے ہیں اللہ نے یہ آدم علیہ السلام کو ساتھ دیے تھے۔ تو پھر تو ٹھیک ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے اتاری ہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پہلا پیغمبر، پہلا رسول، پہلا نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو بھیجا تو جاء جبریل علیہ السلام، جبریل جنت سے ترازو لے کے آئے اور فرمایا خذ وامر قومک لیزنوا بہم، یہ لے لو اور اپنی امت کو سکھاؤ کہ اس سے ہر چیز کا ترازو کریں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترازو جو ہے یعنی وہ حقیقتاً اتارا گیا۔ اور کیا مشکل ہے اللہ کے لیے، حجر اسود بھی تو اتارا گیا، یہ بھی تو جنت کا پتھر ہے نا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کبھی انزلنا بمعنی حیانا بھی ہوتا ہے، انشأنا بھی ہوتا ہے، وانزل لکم من الانعام یعنی حیانا لکم، انشأنا لکم، ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں 8 قسم کے چوپائے۔ تو کبھی لفظ انزلنا ہوتا ہے، مراد حیانا ہوتا ہے، مراد انشأنا ہوتا ہے۔
وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی تو انزلہ اپنے حقیقی معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس سے تاکید مراد ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ پیغمبر تو اللہ نے بھیجا ہے، معجزات تو اللہ نے دیے ہیں، نئی میزان بھی اللہ نے دی ہے۔ اب سمجھنے کی کوشش کرو کہ بھئی آخر چلو معجزات کا، کتاب کا، میزان کا، حدید کا، یہ آپس میں جوڑ کیا ہے؟ کتاب، پھر میزان، پھر لوہا، اس کا کیا جوڑ ہے کہ ایک آیت میں اللہ نے تینوں کو اکٹھے ذکر کر دیا ہے؟ اس پر یاد رکھو علماء نے بہت بڑے دلائل دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو قوات جو ہے نا، ایک قوت فکریہ نظریہ ہوتی ہے، علمیہ ہوتی ہے، اور ایک قوت عملیہ ہوتی ہے۔ اب قوت نظریہ جو ہے اس کے لیے تو اللہ نے کتاب اتاری ہے، قوت علمیہ جو ہے اس کے لیے اللہ نے کتاب اتاری ہے کہ تم قرآن پڑھو، تم اپنے قرآن کے ساتھ اپنے فکر کو ترقی دو، اور قوت عملیہ جو ہے اس کے لیے اللہ نے میزان بھیجا ہے کہ اعمال جو ہیں ان میں ہر قسم کا ایک توازن ہو۔ اور اسی طرح بعض علماء فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں ما ینبغی، جن کو کرنا چاہیے، اور بعض چیزیں ہوتی ہیں ما لا ینبغی، جن کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو چیزیں کرنی چاہیے وہ ہمیں کون سمجھائے گا؟ قرآن۔ اور جو چیزیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ بھی ہمیں کون سمجھائے گا؟ قرآن۔ اور جو چیزیں ان کے ماننے کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے حکم پہ نہ چلے پھر بھی اڑا رہے تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ پھر لوہا۔ اس لیے بعض علماء نے اور بھی اقوال بیان کیے ہیں، زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کے واجبات کرنے کے بعد حلق کیوں کرایا جاتا ہے؟ میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم بندوں کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم مالک کو کہیں کہ جناب آپ نے ہمیں منہ سے کھانے کو کہا ہے، ناک سے کیوں نہیں کہا؟ یہ بھی کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ پانی ہم منہ سے پیتے ہیں، ہمیں سوراخ تو ادھر بھی ہے، ادھر ڈالنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ یاد رکھو کہ ہر حکم میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ کے گھر کے باہر پھرنے 7 چکر لگانے کے بعد، صفا مروہ میں 7 چکر لگانے کے بعد سب سے پہلے تو اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، سب سے پہلے تو اتباع پیغمبر ہے، اور اس کے بعد اشارہ ہے کہ میرا مولا میں نے 7 چکر بھی لگا لیے ہیں، میں 7 دفعہ بھی دوڑ چکا ہوں، 7 آسمانوں اور زمین پہ بھی نظر دوڑا لی ہے، تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ اور اسی لیے تو میں 7 چیزوں پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تم نے یہ سارا سمجھ لیا ہے تو اب گردن جھکا دو۔ یہ بھی میری مہربانی ہے، بنی اسرائیل کو تو میں نے گردن کٹانے کا حکم دیا تھا، تو میں صرف بال منڈوانے سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ گناہ بخشوانے ہیں تو اپنے آپ کو قتل کرو۔ ایک دن میں 70,000 بنو اسرائیل نے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ چلو اپنی گردن نہ اتارو، صرف بال اتار لو، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ میرا بندہ جو ہے میرے سامنے سر جھکا کے بیٹھ گیا ہے۔
اسی لیے دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تم قربانیاں کرتے ہو لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، نہ اللہ کو گوشت کی ضرورت ہے، نہ ان کے خون کی ضرورت ہے، نہ ان کے اون کی ضرورت ہے. اللہ کو تو چاہیے کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ کے راستے میں قربانی دو، تاکہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد جو ہے وہ قیامت تک تازہ رہے. کہتے تھے کہ مجھے شوگر کی تکلیف ہے، اللہ سے شفا کی دعا کریں، اور جہاں تک علاج کا تعلق ہے کسی حکیم سے رجوع کریں. مجھ سے نسخہ لیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہی ہو جائے گا. نہ مجھے آپ نے ڈاکٹر سمجھا ہے، حکیم سمجھا ہے، ہومیوپیتھک کا کوئی ماہر سمجھا ہے، آیورویدک کی دکان سمجھی ہے آپ نے. یعنی ہر بات کا ایک مولوی کو آپ نے ذمہ دار رکھا ہوا ہے، شوگر کا علاج بھی تمہارا وہ کرے. اللہ کے بندے جا کے حکیموں سے رجوع کرو. اور ہمیں تو ایک ہی علاج آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ پیو زیادتی نہ کرو. اور میرے مدنی پاک نے فرمایا علیکم بالنسل، تیز تیز چلا کرو، سب کچھ ختم ہو جائے گا. بہرحال آپ کی بیوی کو تکلیف ہو گئی، دل کی تکلیف ہو گئی اور عمرہ مکمل نہ کر سکی. اب اس کو آپ عمرہ کرا دیں اگر ٹھیک ہو گئی ہے، اور نہیں ہوئی ہے تو مجبوری ہے کہ بکری دم دے دیں. کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ منورہ میں جائیں گے بالکل جائیں، غسل کریں، لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد میں جائیں، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں، پھر ادب سے چلتے ہوئے سرکار دو جہاں کے سامنے مواجہ شریف میں جائیں، اور بڑے سکون سے نہ آواز بلند ہو اور نہ پست ہو، درمیانی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اس کے بعد سیدنا ابی بکر، سیدنا عمر پہ سلام کہیں، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں. بہرحال کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے بیوی واپس آئی، اس کو حیض شروع ہو گیا، اس نے احرام کی نیت کر لی. جب ایام حیض مکمل ہو گئے تو غسل سے بھی پہلے ماشاءاللہ میاں بیوی نے جماع کر لیا. سبحان اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب علاج یہ ہے کہ عمرہ برباد ہو گیا، عمرہ دوبارہ جا کے مدینے سے کرو، اور دم بھی ادا کرو اور توبہ بھی کرو کہ حالت حیض میں تم نے جماع کیا ہے. حالت حیض اگر بند بھی ہو جائے فلا تقربوہن حتی یطہرن، جب تک وہ غسل نہ کر لیں اس سے میاں بیوی کا ملنا حرام ہے. کہتے جی کہ پاکستان میں کچھ مولوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور جو ہے ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے حاضر مانا موجود، ناظر مانا دیکھنے والا. اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو معراج پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں ہجرت کا کیا معنی؟ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں حج میں آنے کا کیا مطلب؟ ہر جگہ موجود ہے، ان کو کیا ضرورت ہے احرام باندھ کے حج کریں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے معراج کا بھی انکار ہے، ہجرت کا بھی انکار ہے، حج کا بھی انکار ہے، غزوہ بدر کا بھی انکار ہے، غزوہ خیبر و تبوک کا بھی انکار ہے، تمام شریعت محمد مصطفیٰ کا انکار ہے، پھر اس سے بڑا کافر اور کون ہوگا؟ اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں. یہ کوئی محبت نہیں ہے کہ انبیاء، اور قرآن ہے، قرآن کہتے ہیں وما کنت لدیہم، میرا مدنی محمد مصطفیٰ
جب بھی مریم کی لیے قرآن اندازی ہو گیا آپ وہاں نہیں تھے. وما كنت لديهم اذ يختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے آپ وہاں نہیں تھے. وما كنت بجانب الغربی، آپ وہاں نہیں تھے. وما كنت بجانب الطور، آپ طور کے پاس نہیں تھے. قرآن کہتے ہیں نہیں تھے، آپ کہتے ہیں ہر جگہ حاضر ناظر تھے. اس سے بڑا کافر کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی عقل کرو، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہدایت دیں. ایسے تم نے معنی بنا لی. اچھا اگر کہتے ہیں کہ حضور کی روح حاضر ہے تو روح تو ایک لطیف چیز ہے، تم نے کیسے دیکھ لی؟ اگر حضور روحانی طور پہ حاضر ناظر ہے تو روح کو تم نے کیسے دیکھ لیا؟ اور اگر جسمانی طور پہ حاضر ناظر ہیں، جہاں نبی موجود ہو وہاں کوئی اور مولوی مصلے پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل کریں، اللہ سے ہدایت مانگو. ایسے مسئلے بنا رکھے ہیں دنیا نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے جی کہ ہمارا جہاز جدہ سے رات کو 2 بجے چلے گا اور بمبئی میں صبح 9 بجے آپ جہاز میں نماز پڑھیں. ساری دنیا پڑھتی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر خدا نہ خاصہ نہ پڑھے پھر قضا پڑھنی ہوگی. یہ جو ہے نا جی موجود معنی ہوتا ہے گھڑی ہوئی حدیث. ضعیف کا معنی ہوتا ہے اس میں کوئی راوی ایسا ہے جس پہ جرح کی گئی ہے. صحیح تو پھر صحیح ہے، حسن تھوڑا اس سے کم ہوتی ہے. حجر اسود کی جو آج انہوں نے کعبۃ اللہ کے غلاف پہ 3-4 نشان لگا دیے ہیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کے پہلی دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر چکر میں اللہ اکبر وللہ الحمد. میری والدہ کے گلے میں لوگوں نے پھول ڈالے تھے، وہ احرام کی حالت میں بھی رہ گیا. صدقہ خیرات کر دو. کہتے جی کہ آپ کے والد جو تھے حضرت عبداللہ، وہ تو اسلام نہیں لے آئے، وہ تو حضور کی ولادت سے بھی پہلے فوت ہو گئے. عبد المطلب بھی حضور کی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے، وہ بھی تو اسلام نہیں لے آئے. اگر ایک عورت نے عمرہ کیا ہے، عمرے میں دستانے پہنے بالکل ناجائز ہے. طواف الوداع اسی کا طواف ہے جیسے عام طواف کرتے ہو، بس دل میں یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ ہمارا آخری طواف ہے، اس کو آخری نہ بنانا، پھر ہمیں آنا نصیب فرمانا. میں والدہ نے ایک عمرہ کر لیا ہے، جب کر لیا ہے تو کافی، اب بیٹا کیوں کرے، اس کے لیے کرو جس نے نہیں کیا، وہ تو کر چکی عمرہ ماشاءاللہ. میں نے چھٹی پہ گیا تھا. انشورنس ناجائز ہے. ایک ہوتا ہے مجبوراً گورنمنٹ آرڈر کرے، وہ تو ہم مجبور ہیں، ورنہ اپنی خوشی سے انشورنس نہ کروائے. ایک عام امتی سے سید ذات کی لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، بالکل جناب ہو سکتی ہے. حضرت عثمان امتی ہے اور نبی کی بیٹی سے شادی ہوئی ہے. نہ حضرت عثمان بھی سید تھے، ان کی تو نبی کی 2 بیٹیاں، اور حضور نے فرمایا اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو دیتا. اللہ کے بندے، شریعت میں منع نہیں ہے یاد رکھو، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ برابر کے خاندانوں میں رشتہ کرو، تاکہ وہ رشتے میں جو فرق ہوتا ہے نا، کل کو زندگی نہیں نبھتی، اس کے دماغ میں خلل ہوتا ہے. میں سید زادی ہوں، تم میراثی ہو، تم چوڑے ہو، تم کٹانے ہو، اس لیے نہ کرو، ان کے برابر کرو. ورنہ شریعت میں تو کوئی بنا نہیں. شریعت میں ذات پات کچھ ہوتی ہی نہیں. یا اللہ کم شعوباً و قبائل، اللہ فرماتی ہم نے تو اس لیے بنایا کہ پہچانے جاؤ کہ فلاں کون ہے، فلاں کون ہے. ورنہ میرے نزدیک تو وہ متقی ہے جو تقوی والا ہے. میرے نزدیک تو بلال جنت کا سردار ہے، ابو جہل جہنم کا حقدار ہے.
کہتے ہوٹل میں جو لوگ سوتے ہیں پاؤں کعبے کی طرف ہوتے ہیں، اگر دل میں توہین کی نیت نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ میں صدقہ دینا چاہتا ہوں، بالکل دیں، یہاں مدرسے بھی موجود ہیں، فقراء بھی موجود ہیں، اب کچھ آپ بھی ڈھونڈیں، سارا کام مولوی پہ تو نہ ڈالیں نا۔ دم کا معنی ہوتا ہے ایک بکری دم، اور مکے میں دینی ہوتی ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہیں، رہ جائیں جب یاد آئے پڑھ لو۔ میرے والدین ضعیف ہیں، بالکل ان کے لیے حج بھی کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے ہو۔ بھائی میرا گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ نے مجھے ملنا ہو، اب درس سے فارغ ہونے کے بعد کوئی بندہ بھیج دیں، میں اس کو جگہ بتا دوں گا حرم میں بیٹھنے کی، انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ ویسے یہ جو باب الفہد کا بورڈ لگا ہوا ہے، اس سے جب آپ اوپر چڑھیں گے تو اوپر چڑھنے کے بعد دائیں ہاتھ پہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ میں عشاء کے بعد بیٹھا ہوں گا، پھر ملاقات کا ٹائم بنا لیں گے۔ کہتے احرام مدینہ سے آیا، احرام میں تھا، ہوٹل ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، سو گیا، اور کبھی رات کو کپڑا سر پہ بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ کے گھر کے غلاف کا کوئی دھاگا توڑے، پورا غلاف لے جاؤ، دھاگے کیوں توڑو؟ حقیقت ہے ماشاءاللہ، ہمارے لوگوں کو اتنا محبت ہے، ان کے بس میں ہو تو کعبہ شریف لے جائیں۔ دیکھا نہیں وہاں ماڈل بنائے ہوئے ہیں کعبہ شریف کے، روضہ رسول اللہ کے ماڈل بن گئے۔ پہلے ہمیں ایک شیعہ کا تعبیہ کافی تھا، اب دوسرا بھی شروع ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ توہین ہے، جہاں کعبہ ہے وہاں رہے گا، کائنات یہاں آئے گی، جہاں روضہ ہے وہاں رہے گا، ساری دنیا وہاں آئے گی۔ یہ نہیں کہ روضہ چل کے تیرے دروازے پہ آ جائے۔ کیا خدا کو جواب دو گے قیامت میں؟ اگر ہم نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں، عرفات سے کریں، جہاں سے مرضی آئے کریں۔ میں جب سوتی ہوں تو برے خواب آتے ہیں، آیت الکرسی پڑھا کریں، اور آخری صورتیں جو ہیں وہ پڑھا کریں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو خاوند کے ساتھ سویا کریں، اس کا خواب تو نہیں آتے۔ کبھی یہ بھی مصیبت ہوتی ہے نا، میاں بیوی کی نہ بنے ہوتے گا، رات خواب آیا تھا خاوند کو مارو۔ کچھ نہیں ہوتا برے خوابوں سے، کچھ نہ ڈرو، بس آیت الکرسی پڑھو، لا حول پڑھو، اعوذ باللہ پڑھو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرا بھائی عمرہ کرو مسجد عائشہ سے یا پاکستان سے، سر پہ اس طرح پھروائیں گے، یا اگر بال ہیں تو 1/4 حصہ سارے سر کے بال اترے۔ ایک آدمی سر موڑ رہا تھا، بیچارہ زخمی کر رہا تھا، میں نے احرام باندھا ہوا تھا، صرف سر نہیں مڑوایا، اس کا سر مونڈا، کوئی حرج نہیں۔ بغیر پانی کے غسل کی کیا تیمم کر لیں؟ پانی نہیں ہے تیمم کریں۔ اگر کوئی بیمار ہے، آنے کی طاقت نہیں، اس کے لیے آپ عمرہ کریں، حج کریں۔ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھیں، طواف کے دوران پڑھنا منع ہے، طواف ختم کریں اور پڑھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين